الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خالق کائنات کا نام ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مرد آباد. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جتنے مومنین تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ سامنے آ جائیں، مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلوات محمد. صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی اور ایسے رہبر دیے ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری گفتگو ان مراحل تک پہنچی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو خلق فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. پھر ان نبیوں میں سے 313 کو رسول بنایا اور 5 کو اولي العزم پیغمبر بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. پھر اللہ نے اسی دین اسلام کی حفاظت کے لیے 12 امام بنائے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں. اب بھائی اگر دین کی حفاظت امام کرتے ہیں، جب دین پہ مشکل وقت آ جائے تو یہی میدان میں آ جاتے ہیں. یہی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں. اب جب اسلام پر ایسا وقت آیا تو پھر دیکھو کون نکلا اسلام کو بچانے. اب بتاؤ جو نکلا تھا اس کا تعلق تھا اسلام سے. میں کیا کہوں کہ تعلق فقط نہیں تھا، میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ جن کے گھر میں اسلام پلا تھا، جس کے گھر میں اسلام پلا تھا اور جس کو پالنے والے بچانے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے پالا تھا. اب اگر اسلام پہ ایسا وقت آ جائے، بھائی باہر والے نہیں بچائیں گے، جس گھر کا تھا انہوں نے ہی تو بچایا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام پہ مشکل وقت آیا تھا تو کربلا میں کوئی بڑا صحابی کیوں نہیں گیا؟ توجہ کر، سوال ہوتا ہے کہ بھائی امام حسین کے ساتھ کوئی صحابی نہیں گیا، بلکہ بڑے بڑے صحابیوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو پھر میں کہوں گا کہ بھائی جن کا تعلق باہر سے تھا انہوں نے تو بیعت کر لی، جن کے گھر میں اسلام پلا تھا. بھائی خطرہ تھا اسلام کو، کسی عام انسان کو خطرہ تھا نہیں. بھائی اسلام کو جب خطرہ ہوا، اسلام ان کے گھر میں پلا تھا اور اسی گھر میں رسول اللہ کی بھی پرورش ہوئی، اسی گھر میں دین اسلام کی بھی پرورش ہوئی. اب یہ دین اسلام کس کے گھر میں آیا؟ بھائی سب سے پہلے اسلام جب آیا وہ بھی اسی خاندان میں آیا کہ جس کی پرورش کرنے والے توجہ کر رہے ہیں، اسلام کو پروان چڑھانے والے یہی گھرانہ ہے اور پھر اسلام کو بچانے والا بھی یہی گھرانہ ہے. اب میں کہوں اسلام کا سب سے بڑا بچانے والا، اسلام کو پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. بھائی آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ محمد کے ذریعے پہنچا ہے. اگر محمد نہ ہوتے، اگر
کا بھی ذکر کیا کرو، پھر اس کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، اور پھر جب تک شکریہ ادا نہیں کرو گے اللہ تمہارے شکریہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد قیامت کے دن محمد اللہ سب سے پوچھے گا بسم اللہ کہ میرا شکریہ ادا کیا، میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، میرا شکریہ ادا کیا، میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں دو ہاتھ دیے، میں نے تمہیں اتنا سارا جسم دے دیا، میں نے تمہیں طاقت بولنے کی دی، کیا تم نے میرا شکر ادا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں یا اللہ میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ کہے گا کہ بھائی جو تم نے رزق کھایا تھا اس رزق کو اگانے والے کسان کا شکریہ ادا کیا، جس نے زمین میں ہل چلایا تھا اور اناج کو پیدا کیا اور اس نے پانی دیا تھا، کیا تم نے اس کسان کا شکریہ ادا کیا؟ پھر کہا کہ بھائی جب وہ گندم تیار ہو گئی، جس نے اس کی کٹائی کی، پھر اس کو چکی تک لے گیا اور آٹا بنایا، کیا تم نے ان سب کا شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، میں نے صرف تیرا شکریہ ادا کیا۔ تو اللہ کہے گا کہ جب تک تم نے میری مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا تو تم نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد آل اللہ محمد کہتا ہے کہ پہلے اس مخلوق کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے محنت اور مشقت کر کے تم تک وہ رزق پہنچایا ہے۔ تو بھائی دیکھو کہ جب اللہ ایک عام رزق کے بارے میں اتنا بڑا سوال کرے گا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، میرے رسول کو بچانے والا، رسول کی حفاظت کرنے والا، رسول کے بستر پر اپنے بچوں کو سلانے والا، اور پھر اس رسول کی خاطر اپنے خاندان سے دشمنی کرنے والا اور سب کو اپنا دشمن بنانے والا۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ابو طالب کی دشمنی کسی سے کس بات پر تھی، تو آپ کو ملے گا کوئی دشمنی نہیں تھی، ابو طالب تو سردار تھا اور بیت اللہ کی چابیاں، اللہ کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ سارے لوگ ابو طالب کے دشمن کیوں بن گئے؟ بھائی دشمن بنے اس بات پر کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ تو اسلام مقروض ہے، ہر مسلمان مقروض ہے ابو طالب کا، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے۔ بھائی ذرا غور تو کرو، جو ایمان لے کر آئے ان کا تاریخ میں کیا کردار ہے، اور جو ایمان تمہارے مطابق جو ابو طالب ایمان نہیں لے آیا، بتاؤ تو صحیح اس نے اسلام کا کون سا بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد ذرا انصاف سے بھی کام لو کہ بھائی ابو طالب نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تمہارے مطابق تو اسلام کا نقصان بھی نہیں کیا۔ بھائی ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار نے جنگ میں اپنے ہاتھ قلم کرا دیے، توجہ کر رہے ہیں، بھائی ابو طالب کے بیٹے نے رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ بھائی اسی ابو طالب کے پوتے نے، یہ محرم جو منا رہے ہیں یہ کس کی یاد ہے؟ یہ حضرت امام حسین کی یاد ہے۔ بھائی پوتے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے۔ ایک ابو طالب کا پوتا ہے کہ جس کا ذکر کر کے آپ اور ہم خوش ہوتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ بھائی جو ایمان لائے تھے اس کا پوتا حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ یا علی یہ ابو طالب کا پوتا ہے جو
اسی کے نواسے کے سامنے ہیں. بھائی جب کلمہ پڑھ لیا، جب اللہ کا اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو پھر اس اللہ کے محبوب بندے امام حسین کے لیے آپ نے آ کے وہ سارا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ وہ انسان امیر المومنین، جس طرح تمام عالم اسلام مقروض ہے ابو طالب کا، اسی طرح عالم اسلام ہر مسلمان مقروض ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا. ابو طالب کا بھی مقروض ہے، اور فرزند ابو طالب کا بھی اسلام اور اسلام کے کلمے پڑھنے والے تمام انسان سب مقروض ہیں. ابو طالب نے بھی حفاظت کی اور فرزند ابو طالب نے بھی حفاظت کی. اور میں نے جو آیت 2 دن سے جس آیت میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں حاصل کرتے ہیں. اب یہ وہ علی ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. بھائی کب نازل ہوئی؟ بھائی شب ہجرت. توجہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج اس آیت کو مکمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کل دوسری آیت در قرآن، ہمارا جو موضوع ہے نا فضائل امیر المومنین در قرآن، یعنی دوسری آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے جو اللہ نے امیر المومنین کی شان میں نازل کی ہے. آج اس آیت کو مکمل کریں گے کہ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انسانوں میں سے ایک ایسا انسان، ویسے تو بہت ساروں کا ذکر ہے لیکن وہ ایک قرار پایا، سیگا جمع کا ہے، لیکن اس سے مراد فقط علی ہے. تو کہنے والے کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ آیت تو جمع کی ہے، سیگا جمع کا ہے، پھر تم علی کو لے کر آتے ہو. بھائی ہم کیا کریں؟ جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں بھی رسول نہیں لے کر آتے. جب اللہ نے جب آیت مبارکہ میں کہا نا پیغمبر سے کہ ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو وہاں گنجائش موجود تھی کیونکہ سیگے جمع کے ہیں کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. بھائی جان گنجائش تھی تب بھی پیغمبر نہیں لے گئے. تو بھائی پتہ چلا کہ جو اس قابل تھا، جو اس قابل تھا اس کو تو پیغمبر ساتھ لے کر گئے. اب جو قابل نہیں تھا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن ہے، اب قرآن میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے تو وہ کافر بن جاتا ہے. تو میں کہوں گا یہ ہے ثابت قرآن. جو ثابت قرآن پہ شک کرے وہ کافر بن جاتا ہے. جو علی جیسے ناطق قرآن پہ شک کرے وہ کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کرنا، داد بعد میں دینا، یہ جملہ مکمل ہو جائے پھر نعرہ بھی لگا دینا. اب تلاش
کے لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ آج کیا ہے؟ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. بھائی اب جو یہ نفس ہے یہ اللہ نے خریدا ہے اور میرے مولا نے بیچا ہے، اور پھر اسی نفس کی تو بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. آپ اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. آپ بتاؤ ذرا کہ جب رسول اللہ گئے تو پھر لے کر کس کو گئے تھے؟ بھائی لے کر کس کو گئے تھے؟ اب کہیں گے کہ ہاں بھائی علی کو لے کر گئے. بھائی کیا علی کو لے کر گئے؟ اپنی مرضی سے لے کر گئے. توجہ کر رہے ہیں؟ علی کو لے کر جانا کیا یہ پیغمبر کی اپنی مرضی تھی؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں. میرا نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں. آپ بتاؤ ذرا اگر پیغمبر لے کر گئے ہیں تو پھر کس کی مرضی سے؟ بھائی اللہ کی مرضی سے. اب اگر اللہ کی مرضی ہو علی کو لے کر جانا، پھر کوئی علی کو روک سکتا نہیں. اور پھر اللہ جسے کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ دے کہ فلاں 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 جو ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اور رات بھر جاگتے رہے کہ کل ہمیں لے کر جائیں گے. اب اللہ کا حکم تھا کہ فقط تمہارا نفس علی ہے، علی کے سوا کسی اور کو لے کے نہ جانا. بھائی نفس وہ ہوتا ہے جو رسول کا نفس ہوگا، اس میں رسول کی خصوصیات ہوں گی. اب رسول جیسے خود پاک ہے، اب نفس بھی پاک ہوگا. اب اللہ نے کہا کہ ان کو نہ لے جانا جن کے نفس پاک نہیں ہے. بھائی علی تو وہ ہے کہ جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنی بڑی آیت نازل ہوئی. اب اس کو لے کر جا رہے ہیں پیغمبر اسلام. جب پیغمبر اسلام لے کر چلے، پیندن پاک کو لے کر چلے، تو یہ بہت بڑی شان ہے. اب بھائی علی سے جلتے کیوں ہو؟ علی کو فضیلت ہم نے نہیں دی، کسی انسان نے نہیں دی، بلکہ علی کو فضیلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. بھائی جب اللہ نے فضیلت دے دی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ اب انکار کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہو، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ سے محبت اگر رکھے گا تو وہ فقط اور فقط مومن ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ فقط منافق ہے. اب دیکھ لو جو محبت کر رہا ہے وہ رسول کی نظر میں مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں منافق ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سلام محمد محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بھائی اگر پیغمبر اسلام اس امیر المومنین کے لیے بہت ساری حدیث صلوات محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو جو فضیلتیں اللہ کی طرف سے عنایت کروائی اور لوگوں کو بتائی کہ علی کی فضیلت کیا ہے. اب یہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور پیغمبر اسلام نے ہر موقع ہر جگہ پر یہ بتائی کہ علی سے محبت رکھو، علی سے دوستی کرو گے تمہیں دنیا میں بھی نجات ہے، تمہیں آخرت میں بھی نجات ملے گی اور جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. اور یہ محبت وہ ہے جو فقط مومن کو نصیب ہوتی ہے. جو مومن نہیں ہوتا وہ علی سے محبت ہی نہیں کرتا، اور جب محبت مل جائے پھر اس کا درجہ ایسا بلند ہوتا ہے، پھر دنیا والے یا اسے سلمان کہتے ہیں یا ابو ذر کہتے ہیں یا میں کہوں کہ بہلول
ساری زندگی علی علی کرتا رہا، ساری زندگی بہلول علی علی کرتا رہا اور علی کی محبت نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ لوگ دنیا کی خواہش میں بہت کچھ کرتے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں بہلول نے کچھ بھی نہیں بنایا، اور سیرت امیر المومنین پہ اس طرح عمل کیا، جو پیسے کماتا تھا وہ فقراء اور مساکین میں خرچ کر دیتا تھا، کھانے کے لیے فقط کوئی 1-2 درہم رکھتا تھا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا تھا، اور اس طرح زندگی بسر کی کہ ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ وقت نے پوچھ لیا، کہا اے بہلول بتا تو صحیح، تو جو ساری زندگی علی علی کرتا رہا، آخر علی علی کرنے میں تجھے فائدہ کیا ہوا؟ اور جو کہہ رہے ہیں بہلول بتا تو صحیح، ساری زندگی علی علی کرتا رہا، آخر علی نے تجھے دیا ہی کیا؟ ہمیں بہت کچھ ملا ہے، علی نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو کہہ رہے ہیں علی نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، علی نے مجھے ایسی طاقت دی ہے کہ میں اپنی مرضی سے بہلول کہہ رہا ہے، توجہ کریں، کہ میں اپنی مرضی سے بھائی مر بھی سکتا ہوں، زندہ بھی ہو سکتا ہوں، مر بھی سکتا ہوں، زندہ بھی ہو سکتا ہوں۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا، بہلول زمین پر لیٹ گئے، اور پھر جب خلیفہ وقت نے چیک کیا، کہا بہلول تو مر چکے، اور پھر کہا طبیبوں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، طبیب آئے، حکیم آئے، اور سب نے چیک کیا اور کہا اے خلیفہ وقت یہ بہلول تو مر چکا، بہلول تو مر چکا، ہمیں اس کے مرنے پہ تعجب نہیں ہے، اے خلیفہ وقت بتاؤ تو صحیح، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہلول کو مرے سالوں سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اس بہلول کے جنازے میں بدبو نہیں ہوئی، بہلول کے جنازے میں بدبو نہیں ہوئی، بس یہ کہنا تھا۔ بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یا ہارون اسکت، اے ہارون اپنی زبان کو بند کرو، ارے تمہیں پتہ نہیں میں علی کا ماننے والا ہوں، علی وہ ہے کہ جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اب بدبو تو اس میں ہو جو پلید و نجس ہو۔ امیر المومنین کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی، تو جو کر فضیلت امیر المومنین پہ گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، توجہ کرو، اب رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا، اسی رسول کے نوازے نے ایک اور عظیم شخصیت کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جب پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا تو کہاں بھیجا؟ تاریخ نے لکھا کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو پیغمبر نے کسی کو بھیجا، توجہ، کسی کو بھیجا، کسی کو بھیجا، جب وہ جانے لگا اللہ نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ، اے رسول، یا تم خود جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا ہے، تبلیغ کے لیے اسے بھیجو، یا تو خود چلے جاؤ، اگر خود نہیں جاتے تو پھر اسے بھیجو جو تمہارے جیسا ہے۔ تو بھائی اب رسول اللہ نے کیا کیا کہ اب رسول جیسا تو فقط ایک ہی ہے جسے علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا آئینہ آئینہ علی،
جو تیرے جیسا ہے۔ محمد اچھا، اصل میں رسول نے مکے والوں سے ایک عہد کیا تھا اور اس عہد کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے علی امیر المومنین کو بھیجا۔ اب تاریخ نے لکھا، آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کی کتاب ہے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عربوں میں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، توجہ کر رہے ہیں، ایک رسم تھی کہ جو عہد کرتا تھا یا وہ خود عہد کو توڑے یا وہ توڑے جو اس جیسا ہو۔ اب رسول تو مکہ نہیں جا رہے، اب اس کو بھیجا جو رسول جیسا تھا۔ اب رسول نے علی کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی ویولدنی ما یولدہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ پیغمبر نے بھیجا علی کو، اسی طرح رسول نے علی کو بھیجا اور رسول کے نواسے نے اسی طرح مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ اب جس طرح علی کو بھیجا مکے کی جانب، مکے میں سب لوگ کافر تھے جہاں علی کو بھیجا گیا، سفیر بنا کے پیغمبر نے علی کو بھیجا مکہ۔ اسی طرح میرے مولا حسین نے مکے سے بھیجا مسلم کو کوفہ۔ اب میں کہوں گا علی گئے تھے کافروں کے پاس اور مسلم ابن عقیل گئے تھے مسلمانوں کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بس ایک فرق ہے حضرات، علی کافروں میں گئے لیکن واپس آ گئے، مسلم گئے کوفہ مسلمانوں میں لیکن واپس نہیں آئے۔ میرے مولا حسین نے مسلم کو جب بھیجا، جب مسلم جانے لگے نا آزاداروں، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا میرے مولا حسین رو رہے ہیں۔ مسلم قریب آئے، میرے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور پھر جانے لگے۔ تو میرے مولا حسین نے کہا، مسلم جاتے ہو اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ آزادار سنو گے جملہ؟ مسلم نے کہا کہ میں زیارت کر رہا ہوں، اللہ جانے پھر آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بس مسلم آئے، مختصر کروں گا کہ جب مسلم کوفہ پہنچے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور ایسی بیعت کی کہ جو زیادہ دیر نہ چل سکی اور سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ جب آخری وقت مسلم کا قریب آیا، مسلم نے آخری مغرب کی نماز پڑھائی، نمازی تھے لیکن جب نماز ختم ہوئی مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوائے چند افراد کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب مسلم وہاں سے نکلے، جب گلی میں پہنچے، اب چلتے جاتے ہیں، اب ان جو پیچھے چل رہے تھے آہستہ آہستہ سے سب فرار ہو گئے۔ اب مسلم تنہا رہ گئے۔ اب شہر تو نیا تھا، اب گھوم رہے ہیں، کبھی اس گلی میں آتے ہیں، کبھی اس گلی میں آتے ہیں۔ چلتے چلتے مسلم اتنا تھک گئے کہ شہر سے باہر نہ نکل سکے۔ جب ایک ایسی گلی میں پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور اس کی زبان پہ ذکر خدا ہے۔ مسلم گئے اس کے قریب، جب قریب پہنچے تو مسلم نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ بس یہ کہنا تھا۔ تاریخ نے جس عورت کا نام توبہ لکھا ہے،
وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی جس کا نام تاریخ میں بلال لکھا ہے. بس جب مسلم نے پانی مانگا یہ خاتون گھر کے اندر گئی پانی لے کر آئی. جب مسلم نے پانی پیا اور تھکا ہوا تھا مسلم وہیں بیٹھ گیا. جب مسلم کو بیٹھا دیکھا اس خاتون نے کہا اے مرد مجاہد اے جوان تمہیں نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں اب میرے دروازے سے اٹھو کہیں چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ ادا کرو. بس یہ کہنا تھا. مسلم رو کر کہتا ہے کہ اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں. بس یہ کہنا تھا. اس خاتون نے پوچھا پھر بتاؤ تم کون ہو. مسلم نے نہیں بتایا کیونکہ پورا سارا شہر مسلم کا دشمن تھا. اب مسلم نہیں بتا رہے. بس جب اس خاتون نے اصرار کیا بار بار سوال کیا بتاؤ جوان تم کون ہو. ایک مرتبہ مسلم رو کر کہتے ہیں میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. بس یہ کہنا تھا. یہ خاتون مسلم کے قدموں پہ گری کہا میرے مولا کے سفیر ہو اب پریشان نہ ہو. مسلم میرا گھر حاضر ہے آ جاؤ میں تمہاری دعوت کرتی ہوں آ جاؤ میں تمہاری دعوت کرتی ہوں. آزاد مسلم کو اپنے گھر میں لے گئی. اچھا بسترا دیا کھانا بنایا اور پانی دیا. جب مسلم کے سامنے کھانا آیا پانی آیا تو مسلم نے کہا کہ میں عبادت کروں گا. بس فقط وہ پانی پیا اور اس کے بعد مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے. اب مسلم ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے. یہ خاتون ساری رات جاگ رہی تھی کہ رات کا وقت تھا کہ جب ابن زیاد نے اب دربار میں نماز عشاء کے وقت سب کو بلایا اور اپنی فوج سے کہا اور اپنے شہر والوں سے کہا کہ مسلم کو تلاش کرو اور جو بھی کوئی مسلم کی خبر لائے گا میں اسے 10,000 درہم انعام دوں گا. بس جب یہ کہنا تھا اسی مسجد میں اس طوبہ کا بیٹا بلال بھی بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے سنا کہ اتنا بڑا انعام ملے گا جب یہ گھر آیا اس نے اپنی ماں سے کھانا طلب کیا. جب کھانا کھایا جب اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کبھی مسلم کے حجرے میں جاتی ہے کبھی اپنے کمرے میں واپس آتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. بس اس نے پوچھا اماں کیا ماجرا ہے آپ اتنی دیر سے جاگ رہی ہیں اور پھر کبھی اس کمرے میں جاتی ہیں کبھی اپنے کمرے میں آتی ہیں بتاؤ اس کمرے میں کیا ہے. تو جناب طلبہ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی. جب بیٹے نے زیادہ اصرار کیا کہا بیٹا تجھے اللہ کی قسم یہ بات کسی سے نہ کہنا میں نے سفیر حسین کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے اپنے گھر میں سفیر حسین کو پناہ دی ہے. بس یہ ملعون سو گیا اور صبح فجر سے پہلے یہ ملعون اٹھا اور سیدھا ابن زیاد کی دربار گیا. لیکن دربار نہیں کھلا تھا. باہر بیٹھ کے انتظار کرنے لگا. جب دربار کھلی سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا جہاں بھرا ہوا مجمع تھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کر کہا کہ مسلم کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں مسلم تو میرے گھر میں ہے. بس اللہ کو مختصر کروں گا. یہ ملعون جب بتانے گیا اب ابن زیاد نے فوج بھیجی اور تاریخ میں لکھا کہ پہلے 500 سپاہی پھر 1000 سپاہی بھیجے. جب یہ 1000 سپاہیوں کا دستہ جب طوبہ کے گھر کو آ کے گھیر لیتا ہے اب جناب مسلم اسی وقت جب آواز شور ہوا تو طوبہ نے کہا کہ بھائی اسی ٹائم پہ طوبہ نے کہا کہ یہ ساری فوجیں آ گئی ہیں مسلم شاید آپ کو گرفتار کریں گی. آزادار مسلم نے تلوار سنبھالی اور ذرا پہلی ڈھال اٹھائی گھر سے باہر نکلنے لگا. طوبہ نے کہا میرے گھر سے باہر نہ جاؤ بس یہیں رہ جاؤ. مسلم نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ ایک شریف خاندان سے ہیں میں
جب دربار